یہاں پر ایک چیز میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ میں ریسنٹلی ڈی ایس پی صاحب، ماشاء اللہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب، تو انہوں نے ریسنٹلی ناشتے پہ انوائٹ کیا. وہاں 3 ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے، 2 اور ٹوٹل 3. تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کرائمز بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یہ سارے جو کرائمز ہیں ان کی روٹ کاز کیا ہے، خصوصاً نوجوان نسل میں جو کرائمز بڑھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جن پیرنٹس کے اپنے بچوں سے ریلیشن سٹرانگ نہیں ہیں، زیادہ تر وہ بچے کرائمز کرتے ہیں. اور یہ بڑی پتے کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس بچوں کو محبت نہیں دیتے بچپن سے، تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب اٹینشن اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پرکھنا شروع کر دیں اس پہ. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور کلاس ہے. وہ والی کلاس ہے جو نگلیکٹڈ چلڈرن جنہیں ہم کہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، یہ وہ والی پھر کلاس آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو ڈرگس کی طرف جاتے دیکھا ہے یا حرام ریلیشنز کی طرف، اور قتل کرتے دیکھا ہے. ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے بچوں کی. یعنی وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، اولڈ لاہور میں ہم جاتے ہیں کرائم سالو کرتے ہیں، ایک مرلے کا گھر ہے 3 منزلہ، اس پہ قتل ہو رہے ہیں. قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں جی؟ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری ہے، کیونکہ ماں باپ نے بانڈنگ نہیں کی بہن بھائیوں کے درمیان، اس سے نقصان آیا. پھر جیلسی کریٹ کی، یہ غلطیاں ہوتی ہیں نا پیرنٹنگ کی، حسد کریٹ ہوا. پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی. جب رجحان سارا ماں باپ کا بچپن سے مادہ پرستی تھا، اولاد کو اسلام بھی نہیں سکھایا، قرآن بھی نہیں سکھایا، تو اس اولاد نے کہاں ماں باپ کی خدمت کرنی. وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مریں تو یہ جائیداد ہماری، اور پھر اس جائیداد پہ وہ لڑیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی. تو بات اصل میں ہے کہ جتنی فیملی سٹرانگ ہے، جتنا فیملی یونٹ سٹرانگ ہے، یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے. تو اگر کسی کی لائف میں کوئی کمی آ گئی ہے، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، تو اب وہ نیگیٹو نہ سوچے، وہ بلکہ یہ سوچے کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آنے دینی. یہ پازیٹیو سوچ ہے، ٹھیک ہے. اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رل گیا، میرے لائف میں کمی تھی، یہ نیگیٹو سوچ ہے. اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو، تو میں اپنا فیملی یونٹ سٹرانگ بناؤں گا، اور میں اپنی فیملی پہ خاص توجہ دوں گا، انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں کو. جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی سو کالڈ محبت، جسے میں لسٹ کہوں گا، انفیٹویشن کہوں گا، اٹیچمنٹ کہوں گا، اس کو اللہ نے تشبیہ کس سے دی ہے؟ مکڑی کے جالے سے، کہ یہ فریل ہے اور یہ گر جائے گا. یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے. ریلائی کرنے والی ذات اللہ تھی، تم نے انسان پہ ریلائی کر لیا، ساری ریلائنس انسان پہ کر لی، اور اللہ کو اگنور کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی. عبادت ہی ہے نا، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ایکسٹریم لو، ایکسٹریم ہیوملٹی فار دی ادر پرسن، یہ تو عبادت ہو گئی. تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں رب کی عبادت کرائے، اور وہی اصل آزادی ہے، وہی اصل فریڈم ہے. لیکن افسوس کہ بالی ووڈ نے جو میسج دیا، میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں. بالی ووڈ کے جو ظاہر ہے زیادہ تر موویز ہیں، ان کا جو میسج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوتھ کو کہ محبت، عشق، بس یہ مقصد ہے، اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ یہ مقصد حیات ہے. تو یوتھ کو سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایکسپیرینسز سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے. وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی، اور یہ بے وقوفی ہے. جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ وائز نہیں ہے، وہ فولش ہے. وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو عقل کے تھوڑے سے میسیجز دیں کہ یہ چیز ٹائم ویسٹیج بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے. ہاؤ ایور اس سے نکلنا کیسے ہے؟ یوتھ کہتی ہے ہمیں سب پتہ ہے جی، اسلام میں یہ حلال ہے حرام ہے، اب اس سے نکلنا کیسے، اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کنسیپٹ آف حرام سمجھ لیں کہ جو چیز مائنڈ کے لیے، ہماری سول کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور فزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ، اسلام اسے بین کرتا ہے. اسلام ہمارا خیر خواہ ہے. جیسے الکحل،
مائنڈ کے لیے نقصان دہ ہے, سول کے لیے بھی نقصان دہ ہے, سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی. تو اسی طرح یہ جو انٹرمنگلنگ آف سیکسز ہے اس کے سوسائٹی پہ بھی ہارمز بہت ہیں, کیونکہ جب آپ انٹرمنگلنگ آف سیکسز کی طرف جائیں گے, مرد اور عورت کے اختلاط کی طرف, دوستی یاری کی طرف, تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے. ٹک ٹاکرز کیسی مزریبل لائف ہے ان کی. یہ جو ابھی عائشہ کون ہے وہ, ان کا کیس کھڑا ہوا, تو آپس میں دونوں کیا تھے, دوست. یہی تو وہ کہتے ہیں نا, پہلے کہتے ہیں بہن بھائی تھے پھر دوست بن گئے. تو وہ دوستی میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلا اس دوستی کا, کہ اب وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. یہ ہے اصل میں ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے. ہاؤ ایور اگین ٹو کلیریفائی, یہ جو بچے جو یونیورسٹیز کے ہیں یہ اچھی فیملیز سے ہیں, ہم ان کو ایول نہیں کہہ رہے, لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے نقصانات کو. جسٹ بیکاز ان پہ ایک چیز اپلائی نہیں ہو رہی, یہ اچھی نیت سے ہی کام سٹارٹ کرتے ہوں گے. ان کی نیت یہ ہوگی کہ میں بس دوستی, ایک میری نیت اچھی ہے کہ میں اگلے کی مدد بھی کروں یا اگلی کی مدد کروں, لیکن وہ بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے جس کے اثرات وہ نہیں دیکھ پاتے. جسٹ بیکاز آپ کو ایک اثر نہیں نظر آ رہا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے پہ اپلائی نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں پتا کہ جس سے آپ دوستی لگائے ہوئے اس کی اٹیچمنٹ آپ سے ہو سکتی, آپ اسے ٹربل میں ڈال رہے ہیں, آپ کی ہو سکتا ہے نہ ہو. پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بات بہت ہی غلط سائڈ پہ چلی جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے ایکسپریس کرتے ہیں جب لڑکیوں سے, تو لڑکیاں آگے سے کہتی ہیں ہم نے تو تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا یا بھائی سمجھا. پھر وہ لڑکا غصے میں آ کے ریونج فل ہو جاتا ہے. کہ کتنا ہوتا ہے ایسا. میں کئی لوگوں کو اپنی یونیورسٹی لائف میں جانتا ہوں کہ جب انہیں ریجیکشن آئی وہ ریونج فل ہو گئے, تو پھر نقصان تو ہو گیا. یہ سارے نقصانات ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس لیے اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے, سلوشن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات ہیں, احکامات ہیں, وہ ہمارے لیے بیسٹ ہیں. تو پی پی ایل فارمولہ دوبارہ سے بتاتا ہوں, پرپسفل, پبلک, لمیٹڈ. بات لمیٹڈ ہونی چاہیے, بات elongate نہیں ہونی چاہیے. بات اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر سلپ ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. کوئی معاملات ہوں اس حوالے سے, یا یونیورسٹی میں کبھی ضرورت پڑ جائے, کلاس فیلوز کا آپس میں بات چیت کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, اور پی پی ایل کو مد نظر جو ہے وہ رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے. تو باقی تو حیا کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اگر حیا کی طرف لایا جائے, تلقین کی جائے, تو انشاءاللہ وہ ان خرافات سے نکل سکتے ہیں.